السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد آلہ واصحابہ اجمعین۔ عدل و انصاف، جس کو قسط بھی کہا گیا ہے، میزان بھی کہا گیا ہے، انصاف بھی کہا گیا ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے، اور اس کے بغیر نہ معاشرت چل سکتی ہے، نہ معیشت چل سکتی ہے، نہ تجارت چل سکتی ہے، نہ کوئی کاروبار چل سکتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے سورۃ رحمان میں فرمایا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ۔ اور جس وقت کے لوگوں کا باہم لین دین کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں کہا گیا کہ وہاں بھی اس پیمانے کو استعمال کرنا ہے، اور بے دردی سے لوٹنا یا دھوکہ دینا یا کسی کا حق مارنا، چیز توازن سے ہوتی ہے، جتنی قیمت دی جاتی ہے اتنی اسی قیمت کے برابر چیز کو لیا جاتا ہے، اور یہ توازن کے ساتھ چلتا رہے تو خود بخود اس کی قیمت اپ رہتی ہے۔ لیکن کچھ اور طریقے کیے جائیں جو غیر قانونی ہوں، یا جن کو منع کیا جاتا ہے، یا جس کو جرم سمجھا جاتا ہے، پوری انسانیت نے اس کو غلط کہا ہے، ان میں سے جو بھی کام کیا جائے گا، ذخیرہ اندوزی کی جائے گی، ملاوٹ کی جائے گی، دھوکہ دیا جائے گا، اور ڈیٹوں کو غلط کیا جائے گا، مکس کیا جائے گا، اور قسم اٹھا کر چیزوں کو بیچا جائے گا، تو یہ چیزیں کسٹمر گاہک کو نقصان دیتی ہیں، اور اس سے اس کا دین کا نقصان اس تاجر کا خود بخود ہو جاتا ہے، اور محشر میں وہ مارا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے قوم شعیب علیہ السلام تجارت کے سلسلے میں دھوکے باز اور دغا باز تھی، اور اس کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے جب ان کو تلقینیں کی کہ اللہ سے ڈرو، اور لوٹ مار نہ کیا کرو، اور دھوکہ نہ دیا کرو، اور چیزوں کو کم نہ تولا بیچا کرو، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل ما باموالنا ما نشاء۔ ہم اپنے مال کے معاملے میں جو چاہیں کریں، تمہاری نمازیں ہمارے اوپر کدھر مسلط ہو گئی ہیں۔ اب یہ جواب جو ہے یہ مسلسل لادین اور سیکولر ہے، اور وہ نبی کہتا تھا باہم لین دین میں جو تھوڑا بہت بچ جائے بس وہ تمہارا نفع ہے، یوں نفع فکس کر کے جب تم لوٹ مار کرتے ہو تو یہ ظلم ہے۔ اور اس کے جواب میں جب وہ یہ نہیں سنتے تھے تو پھر خدا پاک نے ان پر عذاب بھیجا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ زلزلے کا عذاب آیا تھا، جس وقت وہ سو رہے تھے، پوری بستی زمین بوس ہو گئی تھی، اور یہ خدا کا طریقہ ہے عذاب دینے کا۔ ہمارے مختلف علماء اس چیز کو خوب بیان کرتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل فرما رہے تھے کہ کسی جگہ تجارت کے سلسلے میں جب وہ اپنا کاروبار بڑھا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ ہمارے کاروبار کے لیے دعا فرماؤ، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو دکان کے ماتھے پہ تم نے لکھ رکھا ہے کہ خریدی ہوئی چیز واپس ہرگز نہ ہوگی، اس کو پہلے مٹاؤ، کیونکہ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے یہ بالکل اپوزٹ ہے، یہ اس کے مقابلے میں آ رہی ہے، تو میں کیسے دعا کر سکتا ہوں؟ جب تم اس کو ہٹا کر مٹا دو گے اور تم خوشی خوشی حدیث کے مطابق خوشی خوشی چیز کو واپس لے لو گے تو پھر میں دعا کروں گا، پھر تم اس کی برکات اور اس کی کرامات خود دیکھ لینا۔ لیکن وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم اس کو نہیں مٹاتے، اور اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر ایسے کوئی چیز واپس کرنا ہو، نقص کے ساتھ واپس کرنا ہو، تو پھر شریعت بھی یہ کہتی ہے۔ حضرت عمر فاروق کا واقعہ ہے کہ امیر المومنین ہے، اور انہوں نے کسی سے گھوڑا لیا 100 درہم کا، تو وہ جب لے کے گئے اور تھوڑا سا آگے گیا تو وہ اس کے پیروں میں کوئی مسئلہ بن گیا، وہ صحیح چل بھی نہیں سکتا تھا، وہ فوراً واپس پلٹے اور فرماتے ہیں او بھائی یہ مجھے کیا دیا؟ ان کا یہاں سے آپ لے کے گئے ہیں تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، جب وہ آگے آپ گئے ہیں تو آپ جانے اور یہ گھوڑا جانے۔ تو پھر انہوں نے قاضی شریح کو فیصل مانا، جو کہ حضرت علی کے دور میں بھی بڑے قاضی رہے ہیں، تو انہوں نے حالات سنے، تو انہوں نے کہا امیر المومنین جس وقت آپ نے یہ پرچیز کیا تھا تو اس میں نقص تھا؟ تو انہوں نے فرمایا جی اس وقت تو نقص نہیں تھا، تو جس وقت آپ آگے لے گئے تو آگے یہ آپ کی خریداری جانے اور وہ چیز جانے، تو یہ نقصی ہوئی چیز واپس لینے کے پابند نہیں ہے۔ اور ان کو باقاعدہ یہ جواب بھی ایک جج نے دیا کہ یہ چیز واپس اب نہیں ہو سکتی، اب اگر واپس ہوگی تو کسی تلافی کی صورت پہ ہوگی۔ تو یہ ہمارے دین کے اندر ہر ایک کا حق رکھا گیا ہے، اور اس حق کا اظہار جو ہے وہ ضروری ہے،
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا تھا التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور سچا سچ کا تجارت کرنے والا یہ ان تمام ممنوع چیزوں سے بچ بچ کر، جو تھوڑے نفع کو بھی اللہ کی برکت سمجھتے ہیں اور بلیسنگ سمجھتا ہے دین و دنیا کی، تو پھر یوں سمجھو کہ وہ بازار میں بیٹھا ہوا کوئی اللہ کا ولی ہے، کوئی عام بندہ اور تاجر نہیں ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، اور اچھی باتوں کا ابلاغ کرنا نیکی کرنے کے برابر ہوتا ہے۔